وعلى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة حبي بها أرغد الرضا الحاكمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة بندے پروردگار امت احمد دوستدار چار یارم تابع اولاد مجرد نصیحتان رتی حضرت کریے پاک پائے غوث اعظم نور سایہ والا اور اشرائے آج لوگوں میں سفر کیا گیا ازواج مطہرات زندگیوں میں ہمارے کیونکہ اس دنیا میں خاص رمضان سترہ جامع موضوع میں نے سوچا اس پہ گفتگو ہو جائے اور حضور کی تمام ازواج مطہرات ان کے کلام
یہ ہمارا بہت بڑا ایک رشتہ ہے حضور کی ذات البہارات کے ساتھ، اور یہ وہ رشتہ ہے جو پروردگار نے خود قائم فرمایا۔ اللہ نے انہیں ہماری مائیں بنایا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میں نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، اور جو ان کی ازواج ہیں جو حضور کی حرم میں داخل ہیں، وہ سارے مومنوں وہ مائیں لگتی ہیں، وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور وہ ماں ہماری نسلی ہے جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے، جس کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یا اس عورت نے خود کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس کا ادب اتنا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنہیں دنیا نے ہماری مائیں کہا، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے ہماری مائیں کہا ہے، وہ کتنی عظیم ہے۔ اور ماں میں عیب نہیں تلاش کیے جاتے، اس کے قدموں سے جنت تلاش کی جاتی ہے۔ وہ کیسا بیٹا ہے جو ماں کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرے؟ ماں کی غلطیاں نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتی۔ تو اللہ نے جتنی ازواج اور حور کے لیے چنی ہیں، وہ ساری ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے یقیناً بہت ساری ہدایت والی روشن باتیں موجود ہیں۔ جو سب سے پہلی حضور کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مومنوں کی ماں بھی ہے، اور ساری کائنات کی عورتوں کی یہ افضل ترین خاتون تھی۔ جنہیں حضور نے سب سے افضل خواتین کہا، ان میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے جب سب نے میرا انکار کیا تو اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لائی۔ جب سب نے انکار کیا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب لوگوں نے مال روکا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا۔ سارے کا سارا مال اللہ کے دین پہ خرچ کر دیا۔ اگر ہم ان کی زندگی سے یہ ایک ہدایت کا پہلو ہی اگر تلاش کر رہے ہیں، جناب سیدہ خدیجہ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو مقدم رکھا۔ ہر قدم پر حضور کا کام، جناب لگ کر دین اسلام کا کام کیا۔ پہلی بڑی جب اتری ہے ہیرا میں، جب پہلی صدی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک میں سرخی تھی، حضور گھر میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، تو وہ چادر حضرت خدیجہ نے حضور کے اوپر دی، چادر اڑائی۔ اور پھر سرکار نے جب کہا نا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ، اتنی بڑی ذمہ داری مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، جہاں ہر طرف بت پرستی ہے وہاں بھی میں نے توحید کی شمع جلانی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جناب خدیجہ نے جو پہلا جملہ بولا تھا نا وہ سن لیں گے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، حضور اس لیے کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، آپ تو رشتے جوڑتے
پروردگار کی صفات بھی بیان کرتے ہیں آپ کو رشتے جوڑتے جن کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانے والا حضور آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں تقسیم المعدومہ جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو آپ اسے کما کے دیتے ہیں تقریر طیبہ مہمان آ جائے تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں بطوین والا نواز الحق اگر کسی پہ مشکل وقت آئے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد فرماتے ہیں یہ 5 صفات حضرت خدیجہ نے جو حضور کی بیان کی ہے نا ایک لائن کے اندر اس کا مطلب ہے جناب خدیجہ حضور کی وفادار بھی تھی وفادار بھی تھی اور حضور کے مزاج کو بھی جاننے والی تھی بلکہ یہ جملہ میں اگر عرض کر دوں جناب اپنی ماں کی خدمت میں کہ سب سے پہلی سیرت نگار سیدہ جناب خدیجہ جنہوں نے حضور کی ایسی سیرت ایک لائن میں بیان فرمائی جو بڑے بڑے سیرت نگار بھی بیان نہیں کر سکتے ایک لائن میں انہوں نے حضور کی ساری پیاری سیرتیں بیان فرمائی یہ ہے وفادار زوجہ کتنی وفادار مال جان سب کچھ پیش کر دیا حضور اس لیے سرکار بھی کر لاجواب ہے لاجواب طریقہ توڑتے ہوئے ماں پردے حضور بھی تو لاجواب ہے نا انہوں نے بھی تمہیں لاجوابی فرمائی ہے پھر حضور یاد رکھا کرتے حضرت خدیجہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے جناب عائشہ کہتی ہیں مجھے کبھی کسی اور روزہ پہ رشک نہیں آیا حضور اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں صرف حضرت خدیجہ پہ آتا کہ حضور ہمارے ہوتے ہوئے بھی ان کا ذکر بہت کرتے ہیں میں نے کہا حضور آپ اکثر خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ اتنے سال ہو گئے وہ دنیا سے چلی گئی ہیں کیا اور دنیا میں عورت نہیں ہے حضور فرماتے ہاں عورت تو خدیجہ ہے جنہیں رب کا سلام آتا جنہیں اللہ کا سلام آتا جب وہ سامان لے کر کھانے کا حضور جو غارے ہرا ہے یہ بہت ضروری سے جبل نور جہاں پہ حضور جاتے ہیں نا وہ بندہ چڑھ کے تھک جاتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہیں اوپر جانے کے لیے اور مکہ سے سفر ٹیکسی پہ جانا پڑتا ہے لیکن حضور پیدل جاتے اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے آخری چوٹی پہ وہاں پہ غارے ہرا ہے وہاں جاتے راتوں میں بھی اتنی تنہائی میں غار میں اندھیری رات میں رہنا کوئی آسان کام وہ بندہ میرے خیال میں کوئی آگے سے نہیں رہ سکتا اسے پہاڑ کے اوپر غار میں چھوڑا ہے کہ تمہیں 2 دن بعد لے جائیں گے یا 4 دن بعد وہ کہے گا نہیں میں یہاں نہیں رہوں گا چلو دن کو تو رہ لوں گا رات کے وقت کیا کروں گا لیکن حضور کئی راتیں وہاں رہتے تو رات کو وہاں اندھیرے میں اللہ کے عشق کی شمع جلا کے رہتے یہ اللہ سے اللہ کے بات سے یاد تھا حضرت خدیجہ پھر کبھی کھانا لے کر حضور کے پیچھے جاتی پہاڑ چڑھ جاتی پہاڑی چڑھ جاتی پیدل سامان لے کر وفادار ہو جا اچھا آمد کام کرنے گیا ہو نا تو بیوی کھانا لے جاتی ہے یہ اس کو پتا ہے کچھ پیسے آئیں گے انکم ہوگی لیکن قامت صرف بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو کوئی نیک بیویاں بھی ہوں گی تو انہوں نے کہنا جی یہ ذکر کی ہمیں ضرورت نہیں جا کے کمائیں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے مال لے کے آئیں نہیں وہ عام زوجہ نہ تھی وہ جناب خدیجہ تو سامان لے کر جاتی پہاڑ چڑھتی ایک دن آ رہی ہیں اوپر سے جبریل بھی آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہی خدیجہ تو یا رسول اللہ وہ دیکھیے خدیجہ آ رہی جن کا ذکر جبریل کی زبان پر ہے جو دیکھیں وہ خدیجہ آ رہی ہیں اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے یاد ہاں انعام ہے تعامن یا رسول اللہ کھانا لے کے آ رہی ہیں اس کھانے پہ بھی نظر ہے جبریل کی کہ خدیجہ جو کھانا بنا کے لا رہی ہے نا وہ بھی محبت اور پیار سے لے کے آ رہی خلوص سے لے کر آ رہی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ خدیجہ
سامان لے کر کھانے کا آ رہی ہیں، حضور اللہ بھی انہیں سلام کہتا ہے، اللہ انہیں سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے بھی سلام کہہ دیں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہہ دیں، انہیں اللہ کا سلام آئے۔ اور حضور جناب جبریل بھی سلام کہیں، حضور میری طرف سے بھی سلام کہیں، اللہ کی طرف سے بھی سلام کہیں، اور انہیں خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ ادھر دنیا سے جائیں گی، اللہ جنت کے محلات خدیجہ کو عطا فرمائے۔ تو خاص یاد ہوگا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ساتھ دیا آخری وقت تک حضور کی محبت میں، اور دین پر، میں کہتا ہوں دین پر جناب خدیجہ کے بڑے احسانات۔ جملہ ویسے سبحان اللہ والا تھا، شاید آپ کا چوکا پر ہوا ہے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر۔ آج اسلام اپنی آفات سے پہنچ رہا ہے تو اس کی جڑوں کے اندر جناب خدیجہ نے بھی پانی دیا ہوا ہے، اور یہ میرے حضور کی اللہ پاک نے کہ حضور کو شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اللہ نے بیوی بھی ایسی دی ہے کہ کسی اور نبی کو ایسی زوجہ اللہ نے نہیں دی، اور یار اللہ نے ایسے دیے ہیں، ایسے یار بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ مشکل حالات میں توحید کی شمع جلائی، جہاں بت پرستی ہے، جہاں وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر پتھر مارتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو خدیجہ حضور کو تسلی دیتی ہے، گھر میں آتے ہیں جناب خدیجہ تسلی دیتی ہیں، باہر جاتے ہیں تو صدیق مصطفیٰ کو تسلی دیتے ہیں۔ یار ایسا ہو تو پھر کیا بات ہے، گھر میں زوجہ وفاس یار، ادھر یار یار غار، تو ان صدیق کے بھی اسلام پہ بڑے احسانات ہیں، جناب خدیجہ کے بھی بڑے احسانات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جنہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کرنے میں حضور کا ساتھ دیا، سرکار کے ساتھ رہے، قدم قدم پہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے زندگی بسر کی، اس میں ہمارے لیے ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ یہ یاد رہے گا، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ یہ مکہ کی میں بات کر رہا ہوں، حضور مدینہ میں آئے نا تو اللہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھی بڑی عظیم ازواج مطہرات عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں جناب حضرت عائشہ، جناب حفصہ اور جناب ام سلمہ ہے، جناب میمونہ ہے، جناب جویریہ ہے، جناب صفیہ ہے، حضور کی ازواج مطہرات۔ یہ سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جب اسلام کو اللہ نے بڑی فتوحات عطا فرمائی، مال آنا شروع ہو گیا، اب ازواج مطہرات حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے، کہنے لگی حضور ہمیں بھی مال میں سے حصہ ملنا چاہیے، خرچ بڑھنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بیوی اپنے خاوند سے جائز خرچہ مانگ سکتی ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور کوئی عام گھر ہو تو اور بات ہے، اگر ساری کائنات کے امام کا گھر ہو اور چولہا نہ جلے، کھانا نہ بنے، کھجوروں اور پانی پہ گزارا ہو، تو اب انہوں نے حضور کے ارد گرد بیٹھ گئی اور عرض کرتی ہیں حضور ہمیں بھی اب زیادہ خرچ ملنا چاہیے۔ دوسرے جو بادشاہ ہیں کیسر و کسریٰ، ان کے گھر والے، ان کی بیویاں تو بڑا عالی شان زندگی گزار رہی ہیں، اب سرکار بیچ میں بیٹھے ہیں، ارد گرد ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، ادھر سے جناب صدیق اکبر آ گئے، جناب عمر بھی آ گئے، ماحول دیکھا بڑا افسردہ سا ماحول ہے، حضور خاموشی سے بیٹھے، سرکار نہ کسی زوجہ کو مارتے تھے، نہ حضور کبھی ایسے لفظ استعمال کرتے جس سے ان کی انسلٹ عزت نفس میں کمی آئے۔ یہ
یہ بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے نا وہ حضور نے بتایا، کبھی مارا نہیں، سرکار نے کبھی کسی زوجہ کو مارا نہیں، بلکہ حضور نے ہمیشہ محبت والا سلوک، نرمی والا سلوک حضور نے بتایا۔ یہ ہمارے لیے یہ حضور کی زندگی میں بھی نمونہ ہے کہ جو مار مار کے فنا کرتے ہیں نا اپنی بیویوں کو، انہیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مار مار کے فنا کرنے سے کبھی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا نا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اگر اس کو زبردستی سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فرمایا جیسی ہے کسی طریقے سے کام لیتے رہو، کہیں توڑ نہ بیٹھنا، کہیں اس ٹیڑھی پسلی سے نکلنے والی کو توڑ نہ بیٹھنا۔ حضور نے بڑی اچھی زندگی گزاری ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ خرچ مانگ رہی ہیں، حضرت عمر آئے، کہتے ہیں کیا بات ہے، حضور خاموش ہیں، جناب صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، حضور خاموش ہیں، ازواج مطہرات ارد گرد بیٹھی ہیں، تو حضرت عمر نے نا حضور کو خوش کرنے کے لیے، سرکار یہ خرچہ مانگ رہی ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خرچ مانگ رہی ہیں؟ فرمایا ہاں عمر یہ خرچ مانگ رہی ہیں۔ کہنے لگے حضور اگر میری بیوی مانگتی نا میں نے اس کا سر قیمہ بنا دینا تھا۔ حضرت عمر نے حضور کو خوش کرنے کے لیے مزاح فرمایا، یا رسول اللہ اگر میری بیوی بنت خارجہ ایسے مانگتی نا تو میں نے اس کا سر قیمہ کر دینا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق نے جب سنا نا تو تھپڑ مارا حضرت عائشہ نے، جناب عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو تھپڑ مارا، یہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں عذاب ہوگا۔ کہنے لگے خبردار اگر حضور سے کبھی خرچہ مانگا، کبھی سرکار سے کسی شے کا مطالبہ کیا، تمہارے لیے یہ شرط تھوڑا ہے کہ تم نبی کی ازواج ہو، اس سے بڑی سعادت تمہارے لیے کیا ہے کہ تم نبی کے گھر والیوں میں آ گئی ہو، قیامت کے دن تمہارا شمار نبی کی ازواج میں ہوگا، اس سے بڑا شرف تمہارے لیے کیا ہے؟ تو سرکار نے ایک مہینہ حضور تنہائی میں بیٹھے رہے، پھر قرآن کی آیت اتری، سنیے سورۃ الاحزاب کی آیتیں اتری، آیت نمبر 28 سے لے کر 6 تقریباً 5-6 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے کر، دولت دے کر، سونا چاندی دے کر میں اچھے طریقے سے اپنے گھر سے فارغ کر دیتا ہوں۔ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں مال دیتا ہوں اور دے کر میں تمہیں الوداع کر دیتا ہوں۔ پھر نبی کی زوجیت نہیں ملے گی، پیسہ مل جائے، مال دیتا ہوں، گھر بھیج دیتا ہوں، لیکن اگلا آپشن دیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، ورسولہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو پھر یاد رکھو اللہ نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپشن دے دیا، اسے آیت تقدیر کہتے ہیں، اختیار دے دیا، فرمایا دنیا لینی ہے تو لو اور چلی جاؤ، اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور جنت چاہیے تو پھر آؤ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب یہ آیت جب اتری حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، اللہ کا حکم تھا نا کہ ان سے پوچھ لیں، اگر دنیا لینی ہے تو ان کو دے کے بھیج دیں، اگر دین چاہیے، اللہ چاہیے، رسول چاہیے، جنت چاہیے تو پھر یہ بیٹھیں اور صبر سے زندگی بسر کریں۔ حضور سب سے پہلے گئے حجرہ عائشہ صدیقہ، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور جا کے یہ آیتیں پڑھی، جیسے ہی پڑھی نا تو حضور نے فرمایا عائشہ ایسا کرو، اگر مشورہ کرنا ہے نا اپنے والد سے، اپنی والدہ سے تو جاؤ مشورہ کراؤ، مشورہ کراؤ کہ دنیا لینی ہے یا اللہ اور اس کا رسول اور جنت لینی ہے،
تو مشورہ کر کے بتا دینا، جواب دیر سے دے دینا۔ تو جناب عائشہ نے آگے سے جملہ بولا، کہنے لگی یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی میں مشورہ کروں گی۔ یا رسول اللہ اس سے مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی انی اريد اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، یا رسول اللہ مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، اور مجھے جنت چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا، انی اريد اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، حضور مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے رب مل جائے، میرے حضور مل جائیں، مجھے جنت مل جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر حضور دوسری زوجہ کے پاس، پھر تیسری زوجہ کے پاس، اس وقت 11 ازواج مطہرات تھی، حضور ہر زوجہ کے پاس گئے، سب نے یہی کہا یا رسول اللہ دنیا نہیں، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ دیکھو نا، اللہ اور اس کے رسول کو اور جنت کو ترجیح دینا، یہ آج ہمارے لیے بھی اور ہماری جو گھر والیاں، بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ پیسے کو ترجیح نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ترجیح دیں۔ حضرت عائشہ حضور سے بڑی محبت تھی، حضور کون سے؟ اور انہیں حضور سے، حضور فرمانے لگے عائشہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ اللہ، بات بڑی پیاری ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیسے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم مجھ سے ہوتی ہو نا ناراض، تو تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ بھی رب محمد، رب محمد کی قسم۔ یہ مزاج شناسی ہے، حضور ان کا مزاج جانتے تھے اور وہ حضور کا مزاج جانتی تھی۔ حضور نے فرمایا جب تم کہتے ہو نا رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تو فرمایا مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم کہتی ہو وہ رب محمد، تو اس وقت مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم خوش ہو، راضی ہو کے میرا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے آگے سے جواب کیا دیا، جواب سنیے، کہنے لگی یا رسول اللہ صرف نام چھوڑتی ہوں، آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ حضور دل سے آپ غائب نہیں ہوتے، دل آپ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ حضور میں نام اگر چھوڑ بھی دوں نا تو میرے دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ حضور میرا دل آپ کی محبت میں ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وفا شعار حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں نے حضور کو بڑا خوش دیکھا، یہ پہلی بار حدیث میں نے بھی پہلی بار ہی پڑھی ہے، آپ کو بھی تحفہ دے دیتا ہوں، یہ رمضان شریف کا تحفہ لے لیں، ہاں جی 9 رمضان کا تحفہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا آج بڑے خوش ہیں، طیب نفس، حضور بڑے خوش ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج موقع بڑا اچھا ہے، قلت تو یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، حضور میرے لیے بھی دعا فرما لیں، حضور میرے لیے بھی دعا فرما لیں۔ بیوی کو چاہیے اگر خامد نیک ہے تو اس سے دعا کروائے، خامد اگر نیک ہے، نمازی ہے، تو اسے کہہ سکتی ہے نماز کے لیے، خامد بیوی کو کہہ سکتا ہے دعا کے لیے، کوئی حرج نہیں، اللہ پتہ نہیں کس کی دعا قبول فرما لے۔ تو سرکار کی دعا تو ویسے ہی مستجاب ہے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ نے یہ کہا نا فقال اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے گزرے ہوئے گناہ بھی بخش دے، آنے والے بھی بخش دے، ما اسرت وما اعلنت، جو اعلانیہ ہوئے وہ بھی بخش دے، جو چھپے ہوئے یا اللہ وہ بھی بخش دے۔ حضور نے دعا ایسی جامع فرمائی کہ یا اللہ عائشہ کے گزرے گناہ بھی معاف کر دے، آنے والے گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ اعلانیہ بھی معاف کر دے، پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے۔ فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، آپ اتنا خوش ہوئی
اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے سر نیچے گر گیا گود میں. جب سر گود میں گرا نا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرو کے دعائی. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا بڑی پسند آئی ہے, تمہیں میری دعا بڑی پسند آئی ہے. فقالت وما لی لا یسرنی دعا ہوتا, یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ دعا فرمائیں مجھے خوشی نہ ہو. فقالا آگے جملہ سنیے, اب دل ہمارا بھی کرتا ہے نا. تو حضور نے جیسے حضرت عائشہ کے لیے دعا فرمائی, کاش ہم بھی ہوتے, حضور اپنے غلاموں کو حضور کے دروازے پہ بیٹھنے والے چوکیدار ہی ہوتے, حضور ہمارے لیے بھی دعا فرما دیتے. لیکن حضور لاجپال ہیں, سرکار نے آگے کیا فرمایا, فرمایا فقال واللہ ان حال دعائی لامتی فی کل صلاۃ. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے اس دعا سے خوشی ہوئی ہے, میں ہر نماز کے بعد اپنی ساری امت کے لیے یہی دعا فرماتا ہوں. شکر ہے ساڈے کے کمرے میں حضور نے یاد رکھا, حضور کی لاجپالی ہے, حضور کی کرم نوازی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ نوازی ہے کہ حضور نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے بخشش کی دعا فرما دی اور کہا میں ساری امت کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں, اے اللہ میری امت کے گزرے گناہ بھی بخش دے, آنے والے بھی بخش دے, رسیدہ گناہ بھی بخش دے اور اعلانیہ گناہ بھی بخش دے. سارے گناہوں کی بخشش کے لیے جناب عائشہ کے صدقے حضور نے سب کو دعا فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, آپ گھوڑے کی جو گردن ہے نا اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور گھوڑے پر ایک شخص تھا, اس سے آپ گفتگو کر رہا تھا, آپ باتیں کر رہے تھے اس کے ساتھ. رأیت رسول اللہ بادیا یدیہ علی معرفۃ فرس وهو یکلم رجلا, حضور ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. قلت, میں نے کہا رأیت کا بادیا یدیہ علی معرفۃ فرس دہیہ القلب وانت تکلمہ, یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ دہیہ قلبی کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھ کر, دہیہ قلبی حضور کے صحابی ہے نا, بڑے خوبصورت تھے, بڑے خوبصورت صحابی ہیں. تو یا رسول اللہ دہیہ قلبی کے گھوڑے پہ آپ ہاتھ رکھ کے بات کر رہے تھے. کالا اور رہی تھے, میں تم نے دیکھا, قالت نام, کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھا ہے. کالا ذاک جبریل, فرمایا وہ دہیہ قلبی نہیں جبریل علیہ السلام تھے. جبریل اکثر دہیہ قلبی کی صورت میں آتے ہیں, جب انسانی شکل میں آتے تو دہیہ قلبی کی صورت میں آتے. حضرت عائشہ نے بھی جبریل کو دیکھا ہے. نہیں آپ خاموش ہیں, حدیث سن کے سبحان اللہ ضرور کہیں. اور حضرت ام سلمہ, یہ بھی حضور کی زوجہ بڑی شان والی, حضرت ام سلمہ نے بھی اسی طرح جبریل کو دیکھا ہے. حضور نے فرمایا وہ جبریل ہیں, وہو یقرئک السلام, فرمایا عائشہ وہ تمہیں سلام کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ عائشہ کو میرا سلام کہہ رہے تھے. قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھنے والی خاتون تھی, وہ کہنے لگی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا رسول اللہ ان پر سلام بھی ہو, رحمت بھی ہو, برکتیں بھی ہو, جزاہ اللہ خیرا, اللہ انہیں بہتر جزا دے, من صاحب و دخیل فنعم الصاحب و نعم الدخیل. جبریل کتنا ہی اچھا آپ کا دوست ہے, کتنا ہی اچھا مہمان ہے. جبریل کی زیارت بھی انہوں نے فرمائی, اور حضور فرماتے تھے کسی بھی زوجہ کے حجرے میں مجھ پر وحی نہیں اترتی. جب میں کسی زوجہ کے بستر میں ہوتا ہوں نا تو وحی نہیں اترتی, صرف عائشہ کا بستر وہ ہے, جب میں عائشہ کے بستر میں بھی ہوتا ہوں تو وہاں بھی جبریل وحی لے کے آتے ہیں. اور علم کا اللہ نے ان کو سمندر عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت عالمہ صحابیہ تھی, بلکہ صحابہ جو مسئلہ نہ آتا ہوتا تو حجرہ عائشہ پہ آتے اور آ کے کہتے امی جان, اے مومنوں کی ماں, ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی, تو پردے کے پیچھے سے جناب عائشہ ساری حدیث بیان فرماتی, جناب عائشہ سارا مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتی. اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا. حضور فرماتے تھے
نے علم کے 2 حصے عائشہ سے لیا، اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا، کثیر روایات کی راویہ ہیں اور کثرت سے سجدے کرنے والی، کثرت سے سجدے کرنے والی۔ یہ مومنوں کی مائیں ہمیں بتاتی ہیں سجدے کرنے کا طریقہ۔ کثرت سے روزے رکھنے والی، کتنے روزے رکھتی تھی؟ چلو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رمضان کے علاوہ کتنے روزے رکھتی تھی؟ سنیے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ پورا سال صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ، یا جو ضرورت کے دن ہوتے ہیں خواتین کے، ان کے علاوہ پورا سال، پوری زندگی حضرت عائشہ روزے میں رہی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من الناس عالم بالقرآن ولا بفریدہ ولا بحلال ولا بشعر ولا بحدیث من العرب ولا بنسب من عائشہ۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو جاننے والی اور فرض چیزوں کو جاننے والی، حلال اور حرام کو جاننے والی، شعر کا علم رکھنے والی اور عرب کی باتوں اور نسب کو جاننے والی عائشہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کھیل رہی تھی ایک دن بچیاں آپ کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، تو ایک اس میں گھوڑا تھا، صاحب جو بات محبت کھیل رہی تھی، کیا اس میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے، یہ کھلونے بنے ہوتے نا گھوڑے کے پر تھے، تو حضور ایک دن تشریف لے آئے، تو وہ عورتیں بچیاں بھی نا، وہ حضور آتے تو چھپ جاتی، پھر حضور ان کو بلاتے باہر آ جاؤ، فرماتے کھیلو کوئی بات نہیں۔ سرکار کیونکہ رحمت تھے، حضور نرمی والا سلوک فرماتے، تو ایک دن وہ گھوڑا دیکھا حضور نے جس سے بچیاں کھیل رہی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، حضور نے فرمایا عائشہ کبھی گھوڑے کے بھی پر ہوتے؟ اللہ اکبر۔ سرکار کا نرم لہجہ، میٹھی باتیں، تک سواد نہ مصری اندر کہ کنڈا بھی جٹ بٹھیاں کوئی اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور کے حسین لہجہ، حضور کی پیاری پیاری میٹھی گفتگو، حسن اخلاق۔ حضور فرماتے عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو آگے سے حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا، حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے، تو شاہ عبدالحق محدث فرماتے ہیں حضور اتنا ہنسے کہ سرکار کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سرکار ان کی بات سن کر اتنا خوش ہوئے، تو سرکار کی ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت زینب بنت جہش ہیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہا کرتی تھی، اور ان کی شادی کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، ان کی شادی کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ فخر سے، حضرت زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تم سب کی شادیاں تمہارے گھر والوں نے حضور سے کی ہیں، اور میرا نکاح عرش والے رب نے حضور سے کروایا۔ سورہ احزاب پڑھیں، اس میں اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان فرمائی، کیونکہ یہ پہلے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، اور حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں مشہور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا، حضرت زید نے طلاق دی، ان کی عدت کے بعد وہ نکاح اللہ نے حکم دے کر قرآن میں حضور سے نکاح کروایا۔ یہ بتایا مسئلہ کہ منہ بولا بیٹا بننے سے حقیقی بیٹا نہیں بنتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر وہ طلاق دے دے خامد تو وہ عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ حضور نے نکاح کیا، اور اس نکاح کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا۔ حضرت زینب کہا کرتی تھی تم سب کے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں، میرا نکاح رسول اللہ سے رب نے کروایا میرا۔ اور یہ سخاوت کا پیکر، ازواج مطہرات کی زندگیوں میں سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، قیام بھی ہیں، روزے بھی ہیں،
سخاوت کتنی کرتی، حضرت زینب سخاوت اتنی کرتی، ہاتھ سے کام کرتی، ہاتھ سے کپڑا وغیرہ سلائی یا جو بھی کام کا ذکر ہے موجود ہے حدیث میں کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے غریبوں میں صدقہ دیا جائے. کیوں جی؟ غریبوں میں جس کے پاس دولت کروڑوں روپے ہیں آج تو وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، وہ سوچ سوچ کے دیتے ہیں کہ پہلے استخارہ کر لیں زکوٰۃ بعد میں دیں. کیوں جی؟ لیکن جن کو اللہ توفیق دے وہ غریب بھی ہو تو کما کر اللہ کی راہ پہ صدقہ کرتا ہے. حضرت زینب جو ہے یہ کما کر محنت کر کے جو پیسے ہوتے وہ سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے. آخر کس سخی کے نکاح میں اس قریب کی صحبت سے بیٹھ پا رہی ہیں اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سنیے گا، میرے بعد سب سے پہلے جو فوت ہوگی زوجہ جو مجھے ملے گی سب سے پہلے، اسرع کنہ لحاقاً بھی، جو میرے بعد میرے پیچھے سب سے پہلے میری بیوی آئے گی، فرمایا اطول کنہ یدن، وہ ہے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. میں رکا اس لیے ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں. جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نہ جا کر تمیز کرنے لگ گئی، ساری ازواج کے نا ہاتھوں کی تمیز کی کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں. کہتی ہیں کہ ہم نے جو تمیز کی اس کے حساب سے حضرت زینب نہیں تھی، حضرت سودا آتی تھی. حضرت زینب کے ہاتھ لمبے نہیں تھے کہ لیکن سب سے پہلے حضور کے بعد جو وصال فرمایا جس سودا نے حضرت زینب بنت جحش ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہمیں پتا چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت زیادہ کرنا ہے. لمبے ہاتھ اس کو کہتے ہیں جو سخی زیادہ کہتے ہیں کھلے زیادہ بننا ہے. تو سرکار نے یہ لفظ استعمال فرمایا اطول کنہ یدن، جس کا ہاتھ زیادہ بڑا ہے، یعنی جو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہے. سب سے پہلے میری وہ بیوی میرے پیچھے آئے گی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب، اور پھر وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں فکانت اطولنا یدن زینب لانہا کانت تعمل بیدہا وتصدق. کہتی ہیں حضرت جو زینب ہیں وہ سب سے بڑے ہاتھ والی تھی کہ کمائی کرتی اور پھر صدقہ کر دیا کرتی اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی. تو اللہ کریم نے جب کہا کہ اللہ کو چن لو، اللہ کے رسول کو چن لو، یا دنیا لینی ہے تو دنیا لے لو، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں صرف اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور ہمیں جنت چاہیے. اور آگے اللہ نے فرمایا ازواج مطہرات کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی فرمایا اگر تم میں سے کسی نے برائی کی تو اس کا گناہ ڈبل ہوگا. کیونکہ آیتیں میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں ٹائم کے مد نظر رکھتے ہوئے. فرمایا جو زوجہ برائی کرے گی اس کا عذاب بھی 2 گنا ہوگا کیونکہ وہ نبی کی زوجہ ہے. اور آگے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ڈبل بھی ہم 2 گنا عطا فرمائیں، اجر بھی 2 گنا عطا فرمائیں. باقیوں کو اگر کسی نے ایک حرف قرآن کا پڑھا ہے نا تو 10 نیکیاں ہیں. اگر زوجہ محترمہ حضور کی زوجہ پڑھتی تھی تو اسے 30 نیکیاں، اجر ڈبل، یعنی اجر ان کا ڈبل ہے، 2 گنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ ہے. فرمایا اجر بھی 2 گنا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈبل اجر ہوگا. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اللہ سے اگر تم ڈرتی ہو تو کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا. وہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ آنکھاں تینوں پہ سمجھانا نہ ایسے ہی ہے. تو اللہ نے بات تو ازواج مطہرات سے کیا لیکن سمجھایا ساری عورتوں کو کہ کسی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. کسی غیر محرم سے نرم لہجے میں بات عورت کو اجازت نہیں ہے. جب کوئی دروازے پہ آئے پوچھے سخت لہجے میں بات کرے. خاموش ہو گیا، لگتا سمجھ نہیں آئی. مرد سے ملے تو نرم بات کرے، عورت مرد غیر سے بات کرے تو نرم بات، میٹھی زبان میں بات نہ کرے کہ کہیں اس کے دل میں غلط خیال پیدا نہ ہو جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا،
جرت مندانہ بات کرنی ہے، اور فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، فرمایا زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بن سنور کے جو بے پردہ نکلتی تھی، اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا زیب و زینت کرنی ہے تو صرف اپنے خامد کے لیے کرنی ہے، کسی غیر کے لیے زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے نا، الٹا سارا نظام ہے، خامد کے لیے بننا سنورنا چاہیے، عورت کو باہر نکلتے ہوئے بننا سنورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا زینت جاہلیت جو ہے، زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت کو اختیار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ، زکات دیتی رہو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اس کے درمیان میں یہ حصہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر نجاست دور رکھے اور تمہیں اچھی طرح صاف ستھرا کر۔ اور سمجھ آئیے صاحب، پیچھے سارا خطاب ازواج مطہرات سے، درمیان میں فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے، اب پیچھے بھی خطاب ازواج کو، اس کے بعد بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو آیتیں پڑھی جائیں تمہارے گھروں میں اور جو حکمت کی باتیں میرا نبی فرمائے انہیں یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ، یاد کرو، اپنے نبی کی بیویوں سے کہا، درمیان میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب سوال آیا، اوپر بھی ازواج نیچے بھی ازواج کی بات، تو حضرت علی کہاں گئے، جناب فاطمہ کہاں گئی، حسن و حسین کہاں گئے؟ تو میرے نبی نے بلا کے چادر اوپر ڈال کے فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے میرے۔ تو پھر حضور نے بلا کر باقاعدہ ان کو چادر میں داخل کر کے بتایا کہیں ان کو خارج نہ سمجھ لینا، ازواج تو گھر والی ہوتی ہیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی میرے اہل بیت کے اندر ہے، میرا علی بھی اہل بیت میں ہے، اور میرے حسن و حسین بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ نے اس سارے گھر کو ہی ستھرا فرما دیا، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ قرآن جن کو پاک کرتا ہے، یعنی جن کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہ حضور کی ازواج کو بھی اللہ نے پاک ستھرا کر دیا، تو جن کی زندگیاں قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہماری عورتوں کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے، یہ یورپ کے پیچھے نہ چلیں، دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑیں کہ فلاں پہ شادی پہ یہ رسم ہے، فلاں مہندی پہ یہ رسم ہے، لعنت بھیجیں ساری رسموں پر۔ تو سیدہ عائشہ کو دے، تو جناب ام سلمہ کو دے، تو جناب خدیجہ کبریٰ کو دے، تو جناب جویریہ کو دے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے، تو حضور کی بیٹیاں جناب سیدہ زینب کی زندگی کو دے، جناب رقیہ کی زندگی کو دے، جناب ام کلثوم کی زندگی کو دے۔ تمہارا تو تعلق ادھر ہے، کیوں جی؟ دو ولیمے ہو نا، دو اکٹھے، تو کار ایک طرف سے آیا ہو، بندہ بڑ دوسرے پاسے جاؤ، جی وہ سیان لین تو پھر کتنے بہت آ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو کدھر، تینوں تو سدیا ہی نہیں، بھائی تمہیں جنہوں نے بلایا ہے ادھر جاؤ، تمہیں جس نے بلایا ہے ادھر جاؤ۔ جب کلمہ محمد کا پڑا ہے تو محمد کے گھر سے تعلق کیوں نہیں ہوتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کا کلمہ ہے تو تعلق اس گھر سے رکھو نا، پھر ان سے فیض لو کہ عورت کیسی ہونی چاہیے، عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، دیکھو حضور کے گھر کی طرف۔
صحابہ وہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے وضو کے پانی کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن فرمایا ان سے بھی پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ عورت اتنی تقوی والی نبی کی بیوی، صحابی اتنا تقوی والا رضی اللہ عنہم، لیکن فرمایا پردے کے پیچھے، وہاں تو شائبہ ہی کوئی نہیں ہے، پردے کے پیچھے۔ یہ قرآن ہے ہمارا۔ وہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں رمضان میں جناب وہ، اور ساری سال گانے والی، وہ روزوں میں جناب مفتیات بن جاتی ہیں، روزوں میں وہ جناب محققات بن جاتی ہیں، سارا سال گانے گاتی ہیں، ڈرامے بناتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ دین کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ تمہارا دل جناب عائشہ سے زیادہ پاک ہے؟ تمہارا دل جناب ام سلمہ سے زیادہ پاک ہے؟ نہیں، ان ہستیوں کو اللہ کہتا ہے پردے کا لحاظ رکھنا۔ ہاں جی، گھر سے فضول نکلنے کی اجازت نہیں ہے، زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے۔ تقوی و طہارت، یہ عورت کیا زیور ہے، مرد کا بھی زیور ہے، عورت کا بھی تقوی و طہارت کیا ہے، زیور ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات کی زندگیاں ہمارے لیے ایک خوبصورت ایک چراغ ہیں، جن سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو مسائل پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، تھوڑے سے مسائل ایک دو بس بیان کر کے تو میں مکمل کرتا ہوں گفتگو۔ مسائل کے حوالے سے آج فطرانے کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ فطرانہ ہر دوست پوچھتا ہے، آج کل جو ہمارے مفتیان کرام نے جو فطرانے کی مقدار کم از کم نکالی ہے، وہ جناب 300 بنائی ہے۔ مطلب ویسے تو گندم، جو اور کشمش اور کھجوریں ان کی روشنی میں ہوتا ہے نا فطرانہ، تو اگر آپ گندم کے حساب سے دینا ہے تو 300 روپے ایک شخص کا، اگر آپ نے جو کے حساب سے دینا ہے تو 1100، اگر کھجور کے حساب سے دینا ہے تو 3600، اگر کشمش کے حساب سے دینا ہے تو 7200۔ سوکھا ہے نا، کشمش والا آسان ہے، 7200۔ کیوں نہیں؟ تو جنہیں اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دے، کشمش کے حساب سے دے دیں۔ جس کو اللہ نے اس سے کم کھجوریں دے دیں، کھجوروں کے حساب سے دے دیں 4 کلو کھجوریں، یا جو دے دیں 1100 روپے بنتا ہے، یا کم از کم جو آخری سٹیج ہے نا وہ ہے جی 300 روپے گندم کے حساب سے۔ تو یہ کوشش کریں رمضان کے اندر اندر ہی، عید سے پہلے، ویسے عید کی جو صبح طلوع ہوتی ہے اس پہ یہ واجب ہوتا ہے، اگر پہلے دیں گے تو اسے باپ وغیرہ مساکین کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو صدقہ فطر اسی سے ادا کریں، بلکہ زیادہ بانٹیں رمضان شریف کے اندر۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ خرچ کریں، دیکھیں جہاں کوئی ضرورت مند ہے، کمزور ہے، جس کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، جس کے پاس راشن نہیں ہے، کسی کے پاس آٹا نہیں ہے، کسی کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، تو ضرور ان کو مانگنے سے پہلے ادا دیں۔ جی بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ضرورت مند ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تو مانگے گا تو دے دیں۔ اب وہ بیچارہ مانگتے ہوئے شرم کرتا ہے کہ یار کیسے مانگوں، تو مانگنے سے پہلے ہی کیا ہے اپنے جہاں آپ دیکھتے ہیں ضرورت مند لوگ ہیں ان کو آپ ضرور دیا کریں۔ تو یہ ایک سوال ہے جی پہلے پڑا ہوا ہے ادھر کہ درود ابراہیمی مکمل آل ابراہیم پر سلام درود بھیجتے ہیں، ان کی آل میں یہودی عیسائی تعداد کثیر تعداد میں ہے، نماز میں کوئی اور درود پڑھنا ہے یا یہی فرض ہے؟ بھائی نماز میں یہی درود ہے جو سرکار نے بتایا ہے۔ جی نماز کے اندر یہ سنت ہے، درود پڑھنا حنفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے، امام شافعی کے نزدیک واجب ہے، ہمارے نزدیک سنت ہے۔ تو یہودی عیسائی ابراہیم کی آل میں شامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کی جب میں قرآن سے حوالہ دے دیتا ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو بیٹے کو بلایا حضرت نوح نے، فرمایا آ جاؤ کشتی میں۔ انہوں نے کہا مینوں کشتی کی لوڑ نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا آ جاؤ، پہاڑ نہیں بچائیں گے، نوح کی کشتی بچائے گی۔ اس نے کہا نہیں، بلایا نہیں آیا۔ حضرت نوح نے پھر بھی دعا کر دی، یا اللہ انہ من اہلی، یہ میری اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، فرمایا تمہاری اہل میں سے نہیں ہے،
جو مومن ہیں وہ آل ابراہیم ہیں، جو کافر ہیں وہ آل ابراہیم نہیں۔ یاد رہے گی گا، ان کے ابو جال بھی آل ابراہیم سے پھر کر لو، ابو لہب بھی قریش خاندان سے تھا۔ مومن جو ہو وہ آل ابراہیم شمار ہوگا، جو ابراہیم کی جس نے مانی نہیں، اللہ نے اس کو آل ابراہیم سے نکال دیا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو اللہ فرماتا میرا عہد نہیں پہنچتا۔ جو مومن ہوگا وہ آل ابراہیم ہوگا، جو کافر ہوگا وہ آل ابراہیم میں۔ اس لیے یہی پڑھنا ہے، اپنے ذہن سے نہ ایسے مسئلے بنا لیا ہے، کیونکہ اپنے پاس سے مسائل نہیں بنانے چاہیے۔ درود یہی پڑھنا ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، یہی سنت طریقہ ہے درود پاک پڑھنے۔ جی کیا کسی کو سحری کرانے کی بھی فضیلت ہے؟ اگر ہے تو اس کی وضاحت فرما دے۔ عموماً افطاری کرانے کی فضیلت بیان ہوتی ہے، بلکہ سحری کرانے کی بات نہیں ہوتی۔ ہری بات ہے روزہ رکھوانا کسی کو، اس کا بھی ثواب ہے، یہ کون سا، بلکہ حضور کی سنت سحری کروانا بھی حضور کی سنت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا حضور کے گھر کے پاس، جب مسجد نبوی میں حضور سحری کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا تعال علل غداء المبارک، فرمایا آؤ مبارک کھانا تم بھی کھانا۔ یہ مبارک کھانا ہے، جس طرح افطاری فضیلت ہے اسی طرح سحری بھی کیا ہے، اس کا بھی وہی جزا ہے، وہی ثواب ہوتا ہے۔ تو افطاری کیونکہ اس وقت آپ لوگ مسجد بیچارے پہنچ دیں، تسی کسی کو سحری تے بلاؤ تھا، تسی 100 بندے کی سحری کراؤ تو وہ اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ خود ہی ہو سکتا ہے 15 منٹ پہلے اٹھیں اور جلدی جلدی سے کھا کے گزارا کریں، اس لیے عام سحری نہیں کروائی جاتی، اور کئی جو تنظیمات وغیرہ ہیں وہ سحری بھی کرواتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، سحری کروانا بھی یہ ثواب ہے۔ تو یہ آپ نے باہر دیکھا ہے بچیوں کا جو مدرسہ ہے اس کا